السلام علیکم، پاک وائس اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 22 کی طرف۔ وہ اپنی چھوٹی سی جنت میں بےحد مگن تھی۔ عبد کی ہمراہی میں اس سے کوئی پچھتاوا چھو کر بھی نہیں گزرتا تھا، اور سچی بات تو یہ تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح بدلہ لے کر مطمئن ہو چکی تھی، یکسر بلا چکی تھی کہ وہ اب تک کس مقصد کی وصولی کے لیے آئی تھی۔ اس سے یاد تھا تو بس اتنا کہ اب سے اس سے اپنے آپ سے بھی بڑھ کر محبت ہو گئی تھی۔ وہ آفس جاتا تو پہلے کی طرح کئی مرتبہ فون کرتی، میسیجز میں اس کا حال احوال پوچھتی رہتی۔ اس سے اپنے ماں کا گھر تو بھول ہی چکا تھا، پاپا کے گھر آسائش و آرام سب بھلا چکی تھی۔ وہ اس چھوٹی سی سرکاری کوارٹر میں بہت خوش تھی۔ اب کے اپنے گھر والوں سے تعلقات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ دل ہی دل میں رمشا اس وجہ سے خاصی مطمئن تھی۔ وہ عبد کو اب چھٹیوں میں بھی گھر نہیں جانے دیتی تھی۔ جب بھی وہ جانے کا ارادہ کرتا، رمشا کو کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا۔ کبھی شدید گھبراہٹ اور کبھی بلڈ پریشر کا مسئلہ بن جاتا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل سے عبد کے گھر والوں کی نفرت بھی خود بخود کم ہو رہی تھی، مگر وہ پھر بھی اناس اور عبد کو ایک ساتھ بیٹھا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس سے بہت مسرت محسوس ہوتی تھی جب وہ اناس کی فون کال کے جواب میں یہ میسج کر دیتی، رانگ نمبر، عبد یہاں نہیں رہتا، آئندہ اس نمبر پر کال مت کرے۔ اس نے عبد کی غیر موجودگی میں اناس کو کئی مرتبہ دروازے سے واپس لوٹا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اناس اور عبد کبھی اکٹھے بیٹھ سکے۔ وہ اناس کے لیے یہی سزا منتخب کر چکی تھی، اس بات سے بنیاز کہ کبھی کبھی جیتی بازی بھی ہار سے دوچار ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک عام سا چھٹی کا دن تھا۔ آج عبد نے صوب کی فیملی کو دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد وہ ملازمہ کے ساتھ کچن سمیٹ کر اپنی ممی کے گھر آ گئی تھی۔ ممی کے گھر میں بھی خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ اس کے بھائی اور بھابھی کراچی سے آئے ہوئے تھے۔ سو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ کچھ دیر بعد جازم بھی چلا آیا تھا۔ بہت عرصے کے بعد رمشا کی اس سے ملاقات ہو رہی تھی۔ اب جرار صاحب کا کیا حال احوال ہے؟ تم یوں پوز کر رہے ہو گویا تمہاری اب سے ملاقات نہیں ہوتی۔ رمشا نے اس سے گور کر دیکھا۔ کبھی کبھی جم میں ٹاکرا تو ہو ہی جاتا ہے، تاہم آج کل ہمارا کوئی میچ نہیں ہو رہا۔ جب سے اس کی شادی تم سے ہوئی ہے بس تمہارا ہی ہو کر رہ گیا ہے۔ مجھے تو اب کے علاوہ کسی اور کے خلاف ہاکی کھیلنے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ جازم نے سچائی سے کہا تھا، تم دونوں ایک دوسرے کے حریف جو ہوئے۔ وہ ہنس رہی تھی۔ سو تو ہے، بہرحال تمہاری غداری سے میں خاصا جلا بیٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ جب سے اب تمہیں مل گیا ہے تم ہمیں تو بھول ہی چکی ہو۔ جازم شکووں کی پٹواری کھول بیٹھا تھا۔ اب میں تمہارا اچار ڈالوں؟ اب کے بارے میں ساری انفارمیشن اکٹھا کرنے اور پل پل کی رپورٹ لینے کے لیے تمہاری خدمات لیتی تھی۔ اب جبکہ میرا کام ہو چکا ہے تو اور تم مطلب پرستوں کی طرح اپنا آپ دکھا چکی ہو، جازم نے منہ بنا کر کہا۔ رمشا ہنس کر بحال ہو گئی۔ اچھا خاصا ڈاکٹر اناس سے بدلہ لیتے لیتے اس کے بھائی پر عاشق ہو گئی اور میں بیچارہ مفت میں مارا گیا۔ جازم کا تعصب کسی طور کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ ڈاکٹر اناس کے لیے تو اب بھی میرا اندر زہر بھرا ہوا ہے، انہیں تو میں کبھی معاف نہیں کر سکتی، اور ان کے مارے گئے 2 تھپڑ تو مجھے تمام عمر نہیں بھول سکتے۔ چلو اب جانے بھی دو خونخوار بلا، کبھی کسی کو معاف بھی کر دیا کرو، ہر کسی سے بدلہ لینے پر تل جاتی ہے۔ جازم کا اندازہ نہ سہانا۔ ڈاکٹر اناس کو تو میں کبھی معاف نہیں کر سکتی، ان کی وجہ سے میرا ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا رہ گیا تھا، بلکہ مجھے ڈاکٹر لفظ سے ہی نفرت ہو گئی۔ وہ تنفر سے بولی، عبد کی خاطر ہی معاف کر دو،
کہتے ہیں محبت کا ضرب بہت وسیع ہوتا ہے، میں نہیں کر سکتی، انہوں نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا اور دیکھو مجھے پہچان تک نہیں پائے۔ ظاہر ہے اتنا بے شمار اسٹوڈنٹ میں سے بلا وہ کس کس کا چہرہ یاد رکھتے، مگر دیکھو میں ڈاکٹر اناس کو پہلے نظر میں ہی پہچان گئی تھی اور اب کو دیکھ کر تو یوں لگتا تھا گویا کچھ سال پیچھے کی طرف سفر کروں تو ڈاکٹر اناس مجھ سے کڑے نظر آئے۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری کا کس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا قسط آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، اگلے قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔